الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، واٹس ایپ ہو یا ٹویٹر ہو یا پھر فیس بک کے کمنٹس ہو یا پھر اس طرح سے اسنیپ چیٹ وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں، اس میں لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، گروپس ہوتے ہیں، گروپ ڈسکشنز اس کے اندر ہوتا ہے۔ ایک کمنٹ آ جاتا ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے لوگ بحث کرنا شروع کرتے ہیں۔ بحث کسی بھی چیز میں سرچ کرنا، علم ایکسچینج کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن غلطی اس وقت ہو جاتی ہے جب لوگ بحث میں ضد کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یعنی ایک چیز میں نے طے کر لیا کہ یہ بات صحیح ہے، تو اب اسی کو پروو کرنے کے لیے میں محنت کرتے رہتا ہوں اور سامنے والے سے جھگڑا کرتا ہوں، اور سامنے والا بھی ایک چیز طے کر لیتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے اور وہ اس کو ثابت کرنے کے لیے جھگڑا کرتا ہے، اور دونوں طرف یعنی اپنی بات اور اپنی دلیل رکھ کر بات کو ختم نہیں کر دیتے، بلکہ وہ سامنے والے کو یا یہ بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو مجھے سمجھ میں آ گیا وہ تم بھی سمجھ لو، میری دلیل کو تم مان لو، اور اگر یا تم مان لو توبہ کر کے میرے پاس آ جاؤ، یا پھر تم ایسا کرو کہ تم یہ کیا کہتے ہیں، میں ساری دنیا کے سامنے تم کو غلط اور گمراہ ثابت کر دوں گا۔ جی اسی طرح سے دونوں طرف لگے پڑے رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو غلط ثابت کر دینا ہے یا ایک دوسرے کو توبہ کرا دینا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ایک ہی عمارت کو دو لوگ الگ الگ اینگل پر ٹھہر کر دیکھیں تو دونوں کو وہ عمارت، سیم عمارت الگ الگ نظر آئے گی۔ کوئی کار کو اگر سائڈ سے دیکھے گا اور کوئی کار کو سامنے دیکھے گا، سامنے سے دیکھنے والا کہے گا کہ کار جو ہے 5 فٹ چوڑی ہے، اور سائڈ سے دیکھنے والا کہے گا کہ کار 10 فٹ چوڑی ہے، تو پھر وہ دونوں کا دیکھنے کا اینگل میں فرق ہوتا ہے نا۔ تو لوگ کے عقل چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، لوگ کا علم کم زیادہ ہوتا ہے، جس ماحول سے آ رہے ہیں اس میں فرق ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ طے کر لے کہ نہیں میں سامنے والے کو یا منوا کے رہوں گا کہ وہ توبہ کر کے میری بات مان لے، یا پھر اس کو گمراہ اور غلط اور بھٹکا ہوا ثابت کر دوں گا، یہ ہر فن میں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف دینی فن میں ہوتا ہے، ہر میدان کے اندر یہ چیز ہوتی ہے۔ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں المراء، اس کو کہتے ہیں مرا، الف لام لگا کر کہہ رہا ہوں، مرا، کہ اپنی بات کو یعنی اپنی بات پر آرگیومنٹ کرنا اور حجت کرنا اور منوا کے رہنا، یا سامنے والے کو گمراہ ڈکلیئر کر دینا۔ اور اس کو ڈیبیٹ نہیں کہتے ہیں، بہت سارے لوگ ڈیبیٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مناظرہ اور ڈیبیٹ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو سنیں گے یا ان کو آپ ان کے کیا کہتے ہیں، اگر کمنٹس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کسی قسم کا ڈیبیٹ نہیں ہوتا ہے، وہ مناظرہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ مجادلہ ہوتا ہے، اور مجادلہ اسلام میں منع ہے۔ اسلام کبھی بھی مجادلہ کی اجازت نہیں دیتا۔ جدال کا نام دیا ہے اس کو اسلام نے، اس کو جھگڑا قرار دیا ہے، المراء کا نام دیا ہے۔ یہ بہت بری چیز ہوتی ہے، اس سے دلوں میں سختی آتی ہے، اس سے لوگوں کے اندر خرابیاں آتی ہے، اور نفرتیں بڑھتی ہے، اور گروپس میں کیا کہتے ہیں ڈسٹینس اور فاصلے بڑھتے چلے جاتے ہیں، دشمنیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی نہ مراء کیے ہیں، جی اس طرح کا جھگڑا کبھی سرکار کیے بھی نہیں ہے اور کبھی پسند بھی نہیں فرمائے، بلکہ جہاں جہاں سرکار کے سامنے اس طرح کی کوئی بات آئی، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منع کیا ہے۔ جیسے کہ ایک روایت ہے جس کو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل۔ فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی قوم ہدایت پہ رہنے کے بعد پھر اس وقت تک نہیں بھٹکے یہاں تک کہ ان کے اندر جدل، جدال، جھگڑا ان کے مزاج میں آ گیا کہ بھئی یہ بات میں مان لیا کہ ہاتھ جو ہے ناف کے نیچے باندھنا ہے، اور کسی نے کہہ دیا کہ ہاتھ جو ہے وہ سینے کے اوپر باندھنا ہے، بس دونوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، ان کے پاس اپنے دلائل ہیں۔ عقل یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی دلیل رکھ دیجئے، سامنے والے کی دلیل کو ایک مرتبہ اطمینان سے دیکھ لیجئے، اگر اس کی بات سمجھ میں آ گئی تو آپ قبول کر لیجئے، ورنہ آپ اپنے موقف پہ اٹل رہیے۔ اپنی بات آپ اس کے سامنے رکھ دیے، وہ آپ کی بات کو اچھی طرح سے سن لے گا، اگر اس کو سمجھ میں آ گئی وہ قبول کرے گا، نہیں سمجھ میں آیا تو قبول نہیں کرے گا۔ دو الگ الگ اسٹینڈ بنیں گے، یا ایک دوسرے کو قبول کر لیں گے یا دو الگ الگ اسٹینڈ بنیں گے۔ آپ اپنے ریسرچ کے مطابق کام کریے، میں اپنے ریسرچ کے مطابق کام کرتا ہوں۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے۔ ڈیبیٹ کے اندر کبھی بھی، مناظرے کے اندر کبھی بھی نفرت نہیں آتی۔ اہل علم کا بہترین طریقہ ہے ڈیبیٹ کرنا، لیکن ڈیبیٹ کو مجادلہ میں جو بدل دیا جاتا ہے
فرماتے اس کے بعد گمراہی آ جاتی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ کوئی قوم ہدایت پر رہنے کے بعد وہ اس وقت تک گمراہ نہیں ہوتے یہاں تک کہ وہ جدال مراء میں نہیں الجھ جاتے. ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هذه الآیہ، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر یہ آیت پڑھے. کیا آیت ہے؟ سورہ زخرف کی آیت ہے، ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون. وہ جو مثال انہوں نے دیا ہے وہ مثال صرف آپ سے جھگڑا کرنے کے لیے دیا ہے. یہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ کو ہدایت کی طرف بلا رہے تھے اور فرما رہے تھے ایک اللہ جو سب کا خالق ہے اس کی عبادت کرو اور یہ مورتیوں کی عبادت اور یہ کیا کہتے ہیں اسٹیچوز کی عبادت کرنا بند کرو، تو انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ اے لوگو، وہ لوگ کی طرف پلٹ کر کہتے ہیں کہ لوگو کیا تم اپنے خداؤں کو صحیح سمجھتے ہو زیادہ یا محمد کو صحیح سمجھتے ہو؟ بتاؤ دونوں میں بہتر کون ہے؟ یہ کوئی عقل کے مطابق بات نہیں تھی، صرف ایک حجت تھی کہ محمد کو مانیں گے یا خداؤں کی مانو گے. تو یہ کوئی عقل اور منطق کی بات نہیں ہے، ایک غیر ضروری حجت تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا بل ہم قوم خصمون، یہ جھگڑالو قوم اس طرح سے کرتے ہیں. جھگڑالو اکھڑ مزاج کے اور لڑنے جھگڑنے والی جو قوم ہوتی ہے یہ ان کا مزاج ہے. ایک شریف النفس اور عقل رکھنے والا، سمجھ رکھنے والا انسان جو خود کا اور دوسروں کا بھلا چاہتا ہے، ایسا انسان اس طرح کی گفتگو نہیں کرتا ہے. اور بہت سارے صحابہ ہیں جن میں حضرت ابو الدرداء ہے، ابو امامہ ہے، واثل بن الاسقع ہے، انس بن مالک ہے رضی اللہ عنہم. یہ سارے صحابہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جب کہ ہم آپس میں جھگڑا کر رہے تھے. میرا ہم میں سے ہر آدمی جو ہے اپنی بات منوانے پہ پوری محنت کر رہا تھا اور کسی مسئلے میں جو ہے دین کا مسئلہ تھا، وہ دین کا کسی میٹر، یہاں پر کیا میٹر تھا انہوں نے نہیں ذکر کیا، لیکن فرمایا کہ دین کے میٹر میں ہم آپس میں ایک دوسرے سے حجت کر رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو حجت کرتے ہوئے دیکھے فغضب غضبا شدیدا، بہت غصہ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑا غصہ نہیں، بہت زیادہ غصہ ہوئے، بہت ناراض ہوئے. یہ جو لوگ مناظرے کرتے ہیں، جھگڑے کرتے پھرتے ہیں، گھنٹوں کے جھگڑے ہو رہے ہیں، نہ دلیل نہ کیا، دشمنیاں ہو رہے ہیں، آستینے چڑھ رہے ہیں، کیمرے لگ رہے ہیں، یہ جو ہو رہا ہے نا، یہ ماحول جو مناظروں کے ماحول ہوتے ہیں، وہ تو پہلے ملاؤں کو بلا کر جھگڑے کیا کرتے تھے، اب تو دیکھ رہے ہیں کہ بچہ جو ہے جس کو قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ کرنا نہیں آتا، وہ بھی ڈیبیٹ میں اترا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، وہ بھی فیس بک میں اپنی دلیل دے رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیے جب صحابہ کرام دین کے مسئلے میں، جو کہ علم والے لوگ تھے، یہ جتنے نام میں لیا ہوں یہ کم علم والے لوگ نہیں تھے، یہ صحابہ کرام میں تھے اور صحابہ کرام میں سے علم والے لوگ تھے. جب ان کو دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی بات کو منوانے کے لیے یہ لوگ حجت کر رہے ہیں تو بہت زیادہ غصہ کیے. ثم انتہرنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ڈانٹ دیے اور فرمایا مہلن یا امت محمد، اے محمد کی امت رک جاؤ، سمجھ جاؤ. مہلن، سمجھ جاؤ، اے امت محمد. خود سرکار خود فرما رہے ہیں اے میری امت سمجھ جاؤ. انما ہلک من کان قبلکم بہذا، یہی کام کر کے تم سے پہلے والے اقوام ہلاک اور برباد ہو گئے. اور آج جو ہے سنی شیعہ جھگڑا ہے اور کیا کہتے ہیں سنی وہابی جھگڑا ہے اور فلاں کیا کہتے ہیں دیوبندی بریلوی جھگڑا ہے، اشرفی رضوی جھگڑا ہے اور کیا کہتے ہیں مولوی مشائخ جھگڑا ہے، اور ہر جگہ حجت ہے اور جھگڑا ہے. اور آپ دیکھیں کیا ضد چل رہی ہے، اور یہ آج امت میں تباہی ہم دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیے سوشل میڈیا کے اوپر جو جھگڑے ہوتے ہیں اس میں لاجک اور علم کم ہوتا ہے، اپنی بات منوانے کی ضد زیادہ ہوتی ہے. تو فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم سے پہلے کے اقوام جو برباد ہوئے ہیں وہ اسی وجہ سے برباد ہوئے، یہ بربادی کا راستہ ہے. یہ اخذ المراء لقلت خیرہ، فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ لوگ جھگڑے کے راستے کو اپنا لیے، حجت کے ذریعے زبردستی اپنے بات منوانے کے راستے کو اپنائے ہیں، جبکہ اس میں خیر بہت کم ہوتا ہے، اس میں خیر بہت کم ہوتا ہے، اس میں شر زیادہ ہوتا ہے، اس میں نفرتیں ہوتی ہے، اس میں ڈویژن زیادہ ہوتے رہتا ہے. بہرحال انسان کو اس سے بچنا چاہیے. اور ایک حدیث شریف ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جھگڑے کو ترک کرتا ہے جبکہ اس کو اندازہ ہے کہ وہ جھگڑا کر کے سامنے والے کو ہرا سکتا ہے، من ترک المراء وهو مبطل، جی سامنے والے کو غلط ثابت کر دے سکتا ہے، اس کے باوجود دیکھا کہ بھئی اس سے نفرتیں آ رہی، میں ڈیبیٹ اور مناظرہ اور حجت تو بحث میں جیت جا سکتا ہوں، لیکن اس سے نفرتیں آ رہی، اس سے نقصان ہو رہا ہے، سمجھداری کی وجہ سے سرکار نے منع کیا، اس وجہ سے اگر اس کے باوجود وہ بحث کرنا ترک کر دیتا ہے، بنی لہ بیت فی ربض الجنت، اس کے لیے جنت میں نیچے کے حصے میں اس کے لیے گھر بنایا جائے گا. ومن ترکہ وہو محق، اور اگر کوئی آدمی حق پر رہنے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیا، دیکھو ایک ہوتا ہے ہرا سکنا، ایک ہوتا ہے حق پہ رہنا. کئی مرتبہ تیز دماغ کا آدمی جس کے پاس نالج زیادہ ہو وہ غلطی پہ رہ کر بھی ہرا سکتا ہے، ہرا سکتا تھا
لیکن چھوڑ دیا تاکہ نفرتیں نہ ہو اور سرکار کے حکم پر عمل ہو جائے، تو اس کو جنت میں نچلے حصے میں ایک گھر دیا جائے گا، جو کہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اگر کوئی حق پر بھی ہے، حق پر ہے، وہ غلطی پر نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ جھگڑا نہیں کیا، اس کے باوجود جھگڑا نہیں کیا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں اس کے، جی کیا فرمائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جو حق پر رہنے کے باوجود جو جھگڑا کرنا چھوڑ دیا، اس کے لیے جنت کے درمیانی حصے میں، سنٹر آف جنت میں جو ہے اس کو مکان دیا جائے گا، اور یہ بہت بڑی مقام ہے۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں، شاید 2-4 منٹ بعد زیادہ ہو جائے گی، لیکن بات اہم ہے۔ علامہ حبیب علی الجفری ان کا خود کا ایک واقعہ سنائے، کینیڈا میں ہوا، سو ایک واقعہ ہے کینیڈا میں۔ علامہ حبیب علی الجفری ادام اللہ فیوضہ، آپ تشریف لے گئے تھے، وہاں پر ایک مسجد میں خطاب تھا، نوجوان جمع ہو گئے، بڑی مسجد تھی، وہاں پر نوجوان سارے جمع ہو گئے، بڑے بچے بوڑھے سب تھے بیٹھے ہوئے، اور آپ کا خطاب شروع ہونے والا تھا۔ یکایک کہ ہمارے غیر مقلد بھائی ہوتے نا، اہل حدیث سلفی لوگ، یہ ان کا بھی ایک گروپ وہاں پر موجود تھا، اور انہوں نے فوراً ہاتھ اٹھا دیا خطاب شروع ہونے سے پہلے، ابھی شروع ہو رہا ہے خطاب، انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا کہ نہیں شیخ، آپ خطاب کرنے سے پہلے یہ بات بتاؤ، یہ فلاں جو ہے مسئلہ ہے، اس میں آپ کا کیا موقف ہے، بتانا پڑے گا آپ کو۔ وہی سنی وہابی میٹر، کیا کہتے ہیں، مقلد غیر مقلد، سلفی سنی، یہ جو میٹرز رہتے ایسے مسئلوں میں اٹھا دیے۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ بھئی میں پہلے گفتگو کر لیتا ہوں، اس کے بعد آپ کو جواب دیتا ہوں، نہیں خطاب نہیں ہوگا، بس بڑے آوازوں میں جو ہے نہیں پہلے جواب دینا پڑے گا، ایسا کرنا پڑے گا۔ تو یہ بولے کہ پوچھو کیا سوال ہے، سوال دے کے یہ جواب دے ہی رہے تھے کہ وہ یہ حدیث تو ضعیف ہے، وہ ایسا ہے، وہ چیخ کر انہوں 1-2 مرتبہ سمجھانے کی کوشش کیے، وہ بڑے آواز میں ان کو رد کرنے لگے، تو انہوں نے فوراً یہ کہہ دیا، حبیب علی الجفری نے، میں مناظرہ ہار گیا۔ ایک لفظ ہے انا محزوم، میں شکست کھا لیا، میں ہار مان لیا کہہ دیے، اور حبیب علی اڑ گئے اور سارے لوگ اڑ گئے، اور یہ نکل کے جانے لگے۔ یعنی نوجوانوں کے تو ایک دم ڈپریس ہو گئے، اتنا بڑا عالم جو ہے بچوں کے سامنے ایسا خاموش ہو گیا۔ تو ایک بزرگ بڑے عمر کے آدمی مصلیوں میں سے، وہ کہتے ہیں کہ میرے قریب آئے، جب میں مسجد سے نکل رہا تھا تو مجھ سے ہاتھ ملا کر انہوں نے کہا کہ بہت شکریہ حبیب صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ تو یہ بولنے لگے کہ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ تو وہ بتائے کہ نہیں، اس سے پہلے کوئی ایسے عالم آئے تھے اور یہی نوجوان بڑی آوازوں میں بحثیں کرنے لگے، اور وہ عالم بھی ان کو جواب دینے لگے، کیونکہ وہ علم سے بات کر رہے تھے اور یہ لوگ جہالت سے بات کر رہے تھے۔ جب ان کی آواز بڑھی، وہ حق پر تھے تو ان کی بھی آواز بڑھی، اور دونوں طرف میں آوازیں بڑھے، پھر اٹھ کر کھڑے ہو گئے، تو میں ہوا، جھگڑا ہوا، یہاں تک کہ پولیس آ گئی۔ یہ کینیڈا کا حقیقی واقعہ ہے۔ پولیس آ گئی مسجد میں، اور مسجد میں داخل ہو کر لوگوں کو جو ہے پکڑ کر الگ کرنے لگی، اور کچھ لوگوں کو اریسٹ کرنے لگی۔ تو یہ جو مسجد کے ایڈمنسٹریٹو کمیٹی جو تھی، ایڈمنسٹریشن جو تھا مسجد کا، وہ پولیس سے ریکویسٹ کیا کہ بھئی آپ لوگ مسجد کے اندر جوتے پہن کے آ گئے، ہماری مسجد کے ادب میں یہ ہے، مسجد کے احترام میں یہ چیز ہے کہ مسجد کے اندر جوتوں سے نہیں آ سکتے۔ جب ہم کینیڈین پولیس کو یہ بات بولی تو پولیس والا پلٹا کے یہ جواب دیتا کہ اگر آپ لوگ مسجد کا احترام کر لیتے تو ہم کو آنا ہی کیوں پڑتا؟ اگر آپ لوگ احترام کر لیتے تو ہم کو آنا کیوں پڑتا؟ آپ لوگ خود مسجد کا احترام نہیں کرے، تبھی تو ہم کو آنا پڑا۔ تو اس وجہ سے آپ جو آج بچا لیے مسجد کی اور یہاں کی حرمت، اور غیر مسلموں کے سامنے ہماری بے عزتی اور جھگڑے ہونے سے جو آپ بچا لیے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ یہ ہے صحیح طریقہ۔ یہ جو یعنی جب آدمی کوئی جہالت پر اتر آ رہا ہے اور حجت کر رہا ہے، تو جہالت کا جواب جہالت سے اور حجت کا جواب حجت سے نہیں، آپ اپنی بات لاجک سے رکھ لے، اور سامنے والا مانتا ہے نہیں مانتا ہے، بس آپ اس میدان کو چھوڑ دیجئے، خلاص ہو گئی بات۔ اگر لاجک سے بات آ رہی ہے، علم سے بات آ رہی ہے، تو آگے بات ہو سکتی ہے، ورنہ تبھی تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی آدمی حق پر رہنے کے باوجود اگر بات کو اپنے چھوڑ دے تاکہ جھگڑا نہ ہو، تو وہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کے بیچ اس کے لیے مکان بنائے گا، اور جس کے اخلاق ساتھ میں اخلاق بہت اچھے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں سب سے اوپر اس کو مکان دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے، فرماتے لا تماری اخاک فإن المراء لا تفهم حکمته ولا تؤمن غائلته، کہ اپنے بھائی سے کبھی جھگڑا اور حجت میں مت پڑ جاؤ، کیونکہ اس کا فائدہ، اس میں کیا ویژن ہے، اس میں کیا سمجھداری ہے، وہ کبھی سمجھ میں نہیں آتی، کوئی فائدہ اس میں ملنے والا نہیں ہے، نقصان سے اس میں کبھی نہیں بچ سکتے، اس میں نقصان ضرور ہوتا ہے حجت کرنے میں۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس هذا الجدال من الدین فی شیء، یہ جو حجت کرتے ہیں اس کا دین اسلام سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ المراء یقسی القلوب ویورث الضغائن، اور ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ یہ جھگڑا کرنا یہ دلوں کو سخت کرتا ہے
اور اس کے اندر نفرتوں کو بھر دیتا ہے۔ تو کبھی بھی سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں تو کبھی بھی اپنے زبان سے، اپنے ویڈیو سے، اپنی بات کو لاجک اور علم کے ساتھ رکھ دیں، کسی کو ڈائریکٹ ٹارگٹ بھی نہ کریں اور کسی سے لمبی بحث میں نہ پڑے، اپنی بات عقل کے ساتھ رکھ دیں، اور سامنے والا اگر کوئی عقل اور علم کی بات رکھ رہا ہے تو اس کو اچھی طرح سے سن لے اور اچھی طرح سے پڑھ لے۔ یہی طریقہ ہے، آگے یہ حجت کرنا اور ضد کرتے بیٹھنا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو حجت اور جدال اور مراء سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔